ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ اگر مددگار ہے کسی کا تو اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو آزمائش کے وقت ہم لوگ دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں مدد کے لیے، جبکہ مدد ایک اللہ سے۔ اور وہ اللہ کون ہے جس کی طاقت کیسی ہے؟ قرآن اعلان کر رہا ہے، یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ گلزار ہو جا، ایک باغ بن جا، تو آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام اس میں 40 دن تک بڑے سکون کے ساتھ جنت کا مزہ لیتے رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں نے جب بھی ابراہیم کے رب نے یعنی اللہ رب العالمین نے جب بھی ابراہیم کو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب بھی ابراہیم کو آزمایا، میرا ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ تو آج دیکھیے ہمارے یہاں جو بربریت چل رہی ہے، لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ایماندار بھی کہہ لیتے ہیں، عاشق رسول بھی خود کو کہہ لیتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے القاب سے لوگ ایک دوسرے کو نواز بھی رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کوئی کسی کے حق میں بولنے کو بھی تیار نہیں ہے، اور جن کے پاس اختیار ہے وہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی ایک واقعہ کالج کا چل رہا ہے پنجاب کا، بچے بچیاں سب روڈ پر ہیں، لیکن یہاں جو سچویشن دیکھی جا رہی ہے، جس طرح سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ بات میں کہیں نہ کہیں جھول تو ہے۔ لیکن اب ان لوگوں سے سوال کرنے کے لیے کون جا سکتا ہے؟ یہ بڑے لوگ ہیں، ہر طرح سے ان کی جیت ہو جاتی ہے، اور اس کا حل ایک ہی ہے کہ جس اسکول میں، جس کالج میں، جس مدرسہ میں ایسے واقعات ہو جائیں، ان کو چاہیے کہ لوگ وہاں داخلہ لینا چھوڑ دیں۔ ابھی تو یہاں تو جو لوگ، جو طلباء اور طلبات وہاں زیر تعلیم ہیں، تو ان کو تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں اور دوسری جگہ ایڈمیشن لے لیں یا پھر وہ اپنا سال خراب کر لیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب نیا ایڈمیشن کوئی بھی نہ لے، تاکہ ان لوگوں کی یہ جو چودراہٹ ہے وہ نکلے ان کے دماغ سے، اور وہ اسکول اور کالج ہمیشہ کے لیے کھنڈر بن جانا چاہیے، بھینس کا باڑہ بن جانا چاہیے۔ لیکن ہم لوگوں میں خود اتفاق نہیں ہے، کچھ لوگ اس کو سچ واقعہ کہہ رہے ہیں تو کچھ لوگ اس کو جھوٹا واقعہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس میں صداقت تو ہے۔ یہ 4 آدمی سچے نہیں ہو سکتے، یہ ہزاروں میں ہیں، یہ سچے ہو سکتے ہیں۔ غلط کام کرنے میں کم لوگ ہوتے ہیں، اچھا کام کرنے کے لیے زیادہ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ اور جہاں تک لوگ اب مثال دے دیں گے کہ نہیں جی وہ تو دیکھیے مسجد میں لوگ کم ہوتے ہیں اور ناچ گانے کی محفل میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، یہ روح کی تسکین والی بات ہے۔
لیکن یہاں پر جہاں تک سپورٹ کرنے کی بات ہے، اس کے اندر آپ کا وقت ضائع نہیں ہوتا، صرف آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتا ہے، آپ کو 2 لفظ بولنا ہوتا ہے۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ حق بات کہہ دیتے ہیں۔ تو ان کو مشورہ ہمارا تو یہی ہے کہ نیو ایڈمیشن کے لیے کوئی بھی اس ملعون مردود لوگوں کے کالج میں نہ جائے اور نہ اسکول میں، کیونکہ یہ لوگ بڑے لوگ خدا بن بیٹھے ہیں۔ آج یہاں انصاف تو کسی غریب کو ملتا ہی نہیں ہے، سب لوگ بک جاتے ہیں یہاں۔ میں نے بھی عدالت کا چکر لگا کر کے دیکھا ہے، وکیل کا وہی حال ہے، ڈاکٹرز کا وہی حال ہے، تاجروں کا وہی حال ہے، ہر انسان اپنا صرف مال جمع کرنے کے کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کا خوف دل سے نکل چکا ہے، اور باتیں تو لوگ ایسی کرتے ہیں کہ جیسے ابھی سیدھے جنت سے نکل کر کے آئے ہیں۔ باتیں ان کی سنیے، ایسے لچھے دار باتیں کریں گے کہ ایسا محسوس ہوگا کہ یہ تو جنتی ہے، ابھی جنت سے آیا ہے نکل کر۔ اور جب ان کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ غلاظت کتنی ان کے دماغ میں بھرا ہوا ہے۔ تو اب یہ لوگ جتنے بھی احتجاج کر لیں، انصاف سے محروم ہی رہیں گے، کیونکہ یہاں انصاف کسی کو نہیں ملا ہے۔ ہاں، اگر یہ بربریت کسی سبزی فروش کا بیٹا کرتا، کوئی چائے بیچنے والا کا بیٹا ہوتا، کوئی مزدور ہوتا، مزدور کا بیٹا ہوتا، اب تک وہ سولی پہ لٹک چکا ہوتا۔ لیکن یہ جتنے بھی میں دیکھ رہا ہوں پروگرام کے اندر میں، یہ سارے لفنگے جھوٹے ہیں، ان کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، جو یعنی کہ امانت میں خیانت کرتا، یہ بھی امانت ہے۔ امانت کا مطلب صرف روپیہ پیسہ کو نہ سمجھیں، آپ کا کام کرنا ہے، آپ خدمت کے لیے بیٹھے ہوں، اور یہ اپنی مثالیں دیتے ہیں کہ ہم تو پیغمبروں والا کام کر رہے ہیں۔ شکلیں اپنی دیکھ لو، نماز روزہ تو تم لوگ نماز کے تو قریب بھی شاید نہیں جاتے ہوگے، تمہاری شکلیں تو لعنتی لگتی ہیں، اور پھر باتیں کر رہے ہو کہ ہم پیغمبروں والا، اولیاؤں والا کام کر رہے ہیں۔ لعنت ہے تم لوگوں کی شکلوں پر جو لوگوں کی عزت پامال کر رہے ہو۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج سے کوئی بھی اس کالج میں داخلہ نہ لے، تاکہ یہ کھنڈر بنے اور یہ ظالم لوگوں کو سبق ملے گا۔ ایسی تعلیم سے انسان باز رہے کہ عزت بھی جائے اور جان بھی جائے۔ اب دیکھیے، لڑکی کی عزت بھی گئی، ماں باپ کی عزت بھی گئی، لڑکی کی جان بھی گئی، لڑکی کے ماں باپ ساری زندگی اس غم کو بھلا نہیں پائیں گے، قبر میں جانے کے بعد ہی والدین کا غم ختم ہوگا۔ تو ایسے تعلیم سے باز رہنا چاہیے، اور یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ مدارس کا بھی وہی حال ہے، اور ہمارے لوگوں کا بھی، سوسائٹی کا بھی یہ قصور ہے کہ جب آپ امام رکھتے ہیں تو کہیں اس کو کہ فیملی لے کر کے آئیے۔ اب وہ پنجاب سے آ جاتا ہے امامت کرنے کے لیے، بیوی اس کی پنجاب میں ہوتی ہے، وہ 2 سال تک یہاں رہتا ہے، پھر وہاں لوگ بھی ایسے ہیں کہ بچوں کو بھیج دیتے ہیں اکیلے میں، اور وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ پھر امام صاحب کو شیطان پکڑ لیتا ہے، وہ شیطان کے چنگل میں آ جاتے ہیں آرام سے۔ تو جب بیوی ساتھ ہوگی تو اس کے اندر کچھ نفسیاتی طور پہ بھی وہ اس بات کو سوچے گا کہ کہیں پکڑا گیا تو بیوی تک بات پہنچ جائے گی، اور دوسری بات کہ اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ چاہت کم ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔